مستحیل نہ مانتے ہوئے بھی پھر آپ کی تقلید کر دیں، کیونکہ مناظر وہ مانتے ہیں۔ بھائی جو جس فن میں ماہر ہوگا اس کی تقلید کی جائے گی، اس کی پیروی کی جائے گی، اس کو سامنے رکھا جائے گا۔ اس لیے ہر مناظرے میں تم آتے ہو، یا اگر تقلید شخصی جائز نہیں تو تقلید یعنی شخصی مناظر کیسے جائز ہے؟ مناظر شخصی کیسے جائز ہوگی؟ بھائی جو حرام، ایک مسئلہ ایک سے پوچھو، دوسرا مسئلہ دوسرے سے پوچھو۔ ابھی ہمارے مسجد میں ایک امام ہے، اب میں مسئلہ اس امام سے پوچھوں گا ایک دن، تو دوسرے دن نہیں پوچھوں گا، کیونکہ میں نے پہلے دن جو پوچھ لیا ہے، تیسرے دن نہیں پوچھوں گا۔ کہاں ہے منع دکھاؤ، ابھی یقیناً جائز ہے۔ ایک محلے میں ایک امام ہے اور اس سے پوچھتے، ایک گاؤں میں ایک امام ہے، ایک شہر میں ایک امام ہے، ایک عالم ہے، اسی عالم کی اطاعت کی جاتی ہے، اس سے مسئلہ پوچھا، اس میں کون سی بات حرمت کی ہے، کون سی حکمت ہے؟ اور یہ ہے کہ مجتہد کی تقلید، یہاں پر تقلید کیا ہے؟ رائے پر عمل کرنا۔ اور میں نے آپ کو یہ ثابت کر دیا کہ اس کو امام اعظم کہتے ہیں، تو میں للو پنجو کی تقلید شروع کر دوں امام اعظم کو چھوڑ کر؟ اور تقلید قیاس میں ہوتا ہے، قیاس میں، قیاس آپ نے مانا ہے، چار ادلہ آپ نے مانا ہے، چار ادلہ ہم مانتے ہیں، چار ادلہ آپ نے مانا ہے، چار ادلہ ہم مانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں شاء الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ وہ رحمتی وسعت کل شیء، میں نے اپنی رحمت کو، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے، لیکن میں ان لوگوں کے لیے لکھ لوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اور جو میری آیت پہ ایمان لاتے ہیں، اور وہ جو میرے نبی کی پیروی کرتے ہیں، اس نبی امی کی جن کا ذکر تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں۔ تو نبی کی اتباع کی دلیل قرآن مجید میں الاعراف میں، اگر آپ کہتے ہیں اتباع اور تقلید ایک ہی چیز ہے، آپ کے نزدیک اتباع اور تقلید ایک ہی چیز ہے، میں نے بڑی وضاحت سے واضح کیا کہ اتباع کے معنی صرف پیروی کرنا ہوتا ہے، پیروی کرنا، وہ کسی اچھی بات کی ہو سکتی ہے، بری بات کی ہو سکتی ہے۔ جب اچھی بات کی ہوگی تو ساری سی باتیں کوئی بھی معقول آدمی کہے گا کہ بھائی بڑی اچھی بات کی پیروی کی تو اچھا ہے، بری بات کی پیروی کرنا تو برا ہے۔ لیکن تقلید کے معنی کئی کتابوں سے، آپ کی کتابوں سے دکھایا کہ تقلید بے دلیل بات ماننے کو کہتے ہیں، اور پھر ابھی تک آپ ثابت نہیں کر سکے کہ بے دلیل بات نہیں بلکہ تقلید کے معنی لغت کی کتاب اٹھائیں، اپنے فقہ کی کتابیں اٹھائیں، وہاں بے دلیل کی بات ضرور آئے گی، خواہ مطالبہ نہ ہو، خواہ کچھ نہ ہو، لیکن نفس سے نہ بغیر مطالبت دلیل یا بغیر دلیل یہ ضرور اس کے اندر آئے گا۔ لیکن اتباع کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں، تو اتباع اور تقلید ایک کیسے ہوئی؟ آپ کے نزدیک اگر ایک ہی ہے تو پھر اللہ تو قرآن میں ہر جگہ حکم دیتا ہے میرے نبی کی اتباع کرو، آپ کہتے ہیں منسوخ مسائل میں ہم تقلید نہیں کرتے، آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو منسوخ مسئلہ تو یہ بھی ہے کہ نبی کی اتباع کرو، نص سے قرآن کی، حدیث کی، قرآن و حدیث کہتا ہے نبی کی اتباع کرو، آپ ابو حنیفہ کی اتباع کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب آپ دیں گے، کہتے ہیں کہ جناب والا مستنبط قیاس کو قرآن و حدیث کا ہے۔ اب آئے بات پر، مستنبط قیاس کو قرآن و حدیث کا ہے یا قرآن و حدیث کی اتباع کا ہے؟ میں نے کہا جو قیاس مستنبط ہوگا قرآن و حدیث سے اس کی اتباع کرنا، اس کو ماننا قرآن و حدیث کی اتباع ہے۔ دعویٰ پڑھ لیں میرا، اور پھر دعویٰ جناب والا نے کیا ہے کہ اگر قیاس کو ماننا، ہمارا دعویٰ ہے کہ قیاس کو ماننا تقلید ہے، بس چار ادلہ سے ثابت کر کے۔ میں نے آیت نمبر پوچھی، انہوں نے بتائی، انصاف سے پوچھو، آپ اپنے دل میں جواب دے دو کہ دی یا نہیں، آیت نمبر بتاؤ کون سی آیت سے ثابت کیا؟ میں نے کہا کون سی حدیث سے ثابت کیا؟ آپ نے کوئی حدیث کا حوالہ سنا؟ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، مشکات سے بتا دو، کسی کا حوالہ سنا کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ قیاس کو ماننا تقلید ہے، اور کہتے ہیں چار ادلہ سے ثابت کریں گے۔ اجماع بتا دو کہ اجماع سے ثابت ہو جائے کہ قیاس کا ماننا تقلید ہے۔ میں نے ثابت کیا کہ تقلید کی شریعت سے تقیزمانی صاحب 78 میں لکھتے ہیں، صفحہ 78، کیونکہ صحابہ و تابعین کے زمانے میں کسی ایک امام کی تقلید واجب نہ تھی۔ آگے کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ فقہا سے مشورہ کرو، پوری فقہا سے مشورہ کرو، فقہا سے مشورہ، فقہا قیاس کریں گے۔ وار مقلد واہ، کتنا خود غرض ہوتا ہے، پوری حدیث نہیں پڑھی، یہ تو پڑھا، اس پر کان جا کے ٹکے کہ شاعر الفقہاء والعابدین، فقہا اور عابدین کی سے مشورہ کرو۔ تقلید مشورہ نہیں ہے، لغت کی کسی کتاب میں دکھاؤ کہ مشورہ لینا تقلید ہے۔ اللہ قرآن میں نبی کو کہتا ہے شاورہم فی الامر، کہ اللہ نے نبی کو نعوذ باللہ تقلید کا حکم دیا کہ آپ مشورہ کیجئے معاملات میں۔ اور سنو مشورہ تقلید نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں پھر آگے نہیں بڑھتے کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا نا، وہ بھی اسی نبی نے فرمایا
دیکھو آپ کی کتاب شیعہ سنی اختلاف یہ اور صراط مستقیم مولانا محمد یوسف لدھیانوی صفحہ نمبر 332. اللہ اس پر رحمت نازل فرمائے جو میرے پاس یہ کتاب لایا. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی یا رسول اللہ آپ کے بعد میں کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے اس میں مرو نہیں کا کوئی بیان پہلے سے موجود نہ ہو تو آپ کے ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس وقت فقہاء آپ دین سے مشورہ کرو, کسی ایک خاص شخص کی رائے پر عمل تیرا مت ہونا. لیکن حدیث میں کیا لفظ ہے؟ ولا تمسوا فی رائے خاصہ, ولا تمسوا فی رائے خاصۃ, رائے خاص کیوں نہیں ماننا؟ اور میں نے کہا اناف خاص ہے کیونکہ اناف میں شامل ہے حنفی مالکی شامل ہے نہیں, حنفیوں میں شافعی شامل ہے نہیں, حنفیوں میں حنبلی شامل ہے نہیں, حنفیوں میں شیعہ شامل ہے نہیں. کہتے ہیں ہماری کتاب پڑھتے ہیں, سب سے پوچھ کے دیکھ لو, بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں کے مدرسے میں کتاب پڑھی جاتی ہے, اس کا نام اس طرح سے لیا جاتا ہے, صحیح نام تو شرح مئۃ عامل, شرح مئۃ عامل, عبد القاہر جرجانی. معتزلی تھا, کیوں پڑھتا ہے آپ بھائی؟ تو معتزلی کی کتاب بتا کیوں پڑھتے ہو؟ کشاف معتزلی تھا, جگہ جگہ تم نے کیوں حوالے دیا؟ اگر کتاب کا حوالہ دینا تکلیف ہے تو بتاؤ یہ مقلد بن چکا یا نہیں؟ کتنی کتابوں کے حوالے دیے اہل حدیثوں کے؟ اگر مناظرے میں آنا تکلیف ہے, کہتے ہیں تمہارے علاوہ کوئی آتا ہی نہیں, لگتا ہے مجھ سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے, ابھی سے آؤ, ابھی تو مجھے اور بہت کام کرنے, جوان الحمدللہ, اللہ عمر دے, اور مقابلہ کرتا رہوں مقلدین کا. اور سنو, پوری حدیث نہیں پڑھی, اس بات کو نوٹ کرنا, کیا یہ اسی نبی کا فرمان نہیں ہے ولا تمسوا فی رائے خاصہ, کہ خاص رائے کی پیروی نہ کرنا؟ اناف خاص ہے, تمہاری دلیل باطل, تمہارا قول باطل. سنو, یہ میرے ہاتھ میں ہلیت الاولیاء سیدنا معاذ بن جبل فرماتے حدثنا محمد بن احمد بن الحسن قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن عبد الله بن مسعود انه قال, آگے جا کر یا سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے یا معاشر العرب کیف تصنعون بالسلاسل, اے معاشر عرب, اے عرب کی جماعت, تم تین معاملوں کے ساتھ کیسا کرو گے؟ فرمایا دنیا تقطع عناقكم وسلط عالم وجدال منافق بالقرآن, منافق کا جدال کرنا. اور فرمایا قال فسكتوا فقال اما العالم فان اهتدى فلا تقلدوه دينكم, عالم اگر ہدایت پر بھی ہونا تو اپنے دین میں اس کی تقلید نہ کرنا. امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ اصفہانی کیا فرماتے ہیں؟ قضا رواہ شعبۃ, اسی طرح شعبہ نے بیان کیا موقوفاً, اس کو موقوف, وہو صحیح ہو, اور یہ روایت صحیح ہے. وروى بعض هذه الالفاظ مرفوع, لیکن میں نے آپ کو جو پیش کی صفحہ 97 حلیت الاولیاء اور جناب والا جلد نمبر 5, اس کے اندر معاذ بن جبل نے تقلید سے منع کیا, صحابہ کے دور میں تقلید نہیں تھی, آپ کی کتابوں سے دکھایا. اب سنو, اللہ اور اس کے رسول نے تقلید کو واجب نہیں کیا, حنفیوں کی کتاب سے دکھاؤں گا. کہتے ہیں ہماری کتابیں کیوں پڑھتے ہو؟ اسی لیے پڑھتے ہیں تاکہ تمہیں بتائیں, تمہاری کچھ سمجھ میں تو آئے کہ جو کتابیں تمہاری ہیں انہی سے تمہارا مذہب باطل. سنو, ولو التزم مذہب معین, اگر کسی نے کسی مذہب معین کی, خاص مذہب کی, یعنی اناف کی مذہب کی پیروی کی تو یہ لازم ہو جائے گا. احد من نفسه, اپنی طرف سے, انه على هذا المذهب, کہ میں اس مذہب پہ ہوں, کا مذہب ابی حنیفہ, جیسے ابو حنیفہ کا مذہب. سنو, کہتے ہیں کیا ہوگا؟ فهل يلزمه الاستمرار علیہ, کیا اس پر استمرار لازم آئے گا؟ ام لا, فقیر نام یہ بھی کہا گیا ہاں لازم آئے گا, اور یہ بھی کہا گیا کہتے ہیں کہ نہیں لازم نہیں آئے گا. پھر آگے جا کر لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 438 فوائد الرحمود جلد نمبر 2 دارالقطب میں بیروت کی چھپی ہوئی, آگے جا کر لکھا ہوا ہے کہ لا ولو سلم فهذا الاعتقاد لم ينشأ عن دلیل شرعی, کسی دلیل شرعی سے ہے نہیں. تمہارے بڑوں نے ہار مان لی کہ دلیل شرعی نہیں ہے, تم کہاں سے لاؤ گے؟ اورنگزیب آیت نمبر کہاں سے بتاؤ گے؟ حدیث نمبر کہاں سے بتاؤ گے؟ صحابی کا قول کہاں سے بتاؤ گے؟ آپ کے بڑے شکست مان چکے. اعتراف شکست, اور منظور مینگل صاحب نے لکھا ہے کہ تقلید شخصی کے بارے میں, اٹھاؤ مجھے تو تحفۃ المناظر, یہ نکالے میں حوالہ دوں گا. آگے سنو, کہتے ہیں بل ہوا حوث من حوثات المقلد, معتقد, کہتا ہے یہ معتقد کا حوث ہے. حوث کے معنی القاموس الوحید کے اندر لکھا ہوا ہے جنون, جنونی کیفیت, پاگل پن, خفتہ. خفت کس کو کہتے ہیں؟ بھاولے کو, وائڑا کہتے ہیں یہ وائڑوں کا کام ہے, اور اس کسی وائڑے کے وائڑے پن پر, کسی خفتی کے خفت پر, کسی بھاولے کے بھاولے پن پر ہرگز بھی لازمی نہیں ہے کہ اس پہ باقی رہ جائے. وقیل لا یجب الاستمرار, اور کہا گیا کہ لازم نہیں ہے. ویصح الانتقال, انتقال صحیح ہے. کہتے ہیں اس لا واجب الا ما اوجب اللہ تعالی, واجب صرف ہے جسے اللہ نے واجب کیا. والحکم له, حکم اللہ کا ہی ہے. اللہ قرآن میں اپنا یہ ولم یوجب علی احد ان یتمذهب بمذهب رجل من الائمہ, فوات الرحمود, کہ اللہ نے یہ واجب ہی نہیں کیا
کہ کسی ایک مذہب معین کی پیروی کی جائے. اناف کا قیاس مانتے ہیں یہ تقلید شخصی ہے. مذہب معین کی تقلید باطل. فواد الرحوت آگے سنو. تمہاری مذہب کی فتاوی شامی میرے ہاتھ میں جلد نمبر 1 HM سعید کمپنی کراچی کی چھپی ہوئی لکھا ہوا ہے. ثم ذکر انه لو التزم مذہب معین کا یہ فتوی شافعی ہے. قیل يلزم قیل لا وهو الاصح. کہتے ہیں کہ یہ کہا گیا کہ لازم ہو جائے گا جس کے مذہب پہ چلیں گے اس کے مذہب پہ چلنا لازم ہو جائے گا. کہتے ہیں نہیں ہوگا اور یہی بات صحیح ہے. صفحہ نمبر 48 اور سنو یہی بات صفحہ نمبر 75 کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. کیا لکھتے ہیں جناب والا؟ فرماتے ہیں